السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ جب میں جاگا تو شام کے سائے پھیل چکے تھے اور سورج ڈوب چکا تھا۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کینوس کے اسٹولوں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایلیا کہنے لگی، مسٹر پیل، یہ قاسم ایک فضول سا آدمی ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ بوڑھے نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، اس لیے تمہاری نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں، ورنہ وہ اچھا آدمی ہے۔ ایلیا بولی، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ پیل بولا، میں تو اس کی سفارش کروں گا، وہ بالکل نقصان دہ نہیں، سامان وغیرہ اٹھانے میں ہماری مدد کرے گا، کافی طاقتور اور توانا آدمی ہے۔ مسٹر پیل اور ایلیا کی گفتگو کا مقصد سمجھ گیا۔ اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی سفارش ایلیا کرتی تو بوڑھا کبھی نہ مانتا۔ اس نے مسٹر پیل کو اس طرح ہینڈل کیا کہ وہ خود مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کر خیمے میں چلا آیا۔ پیل بولا، اٹھ گئے نوجوان، خوب جی بھر کے سوئے ہو، ہرن کا گوشت کھا کر ایسے ہی نیند آتی ہے۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، میں تو بہت عرصے سے قسم پرسی کی زندگی جی رہا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑے عرصے کے بعد گوشت کھایا ہے، اس سے پہلے تو بس جنگل کے پھلوں پر گزارا تھا۔ وہ بولا، تم ہمارے ساتھ ہی رہو، ہم مل کر راستہ ڈھونڈیں گے، بلکہ میں تو کہوں گا ہمارے ساتھ ہی لندن چلو، پھر وہاں سے جہاں بھی جانا چاہو گے میں بھیج دوں گا۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، آپ تو فرشتہ ہیں۔ بوڑھے کی ہدایت پر ایلیا نے مجھے ایک لباس فراہم کیا۔ میں خیمے کے باہر چلا گیا۔ بہت عرصے کے بعد مجھے اپنی دنیا کا لباس پہننے کو ملا تھا۔ بہت فرحت کا احساس ہوا۔ واپس خیمے میں آیا تو ایلیا مجھے دیکھتی رہ گئی۔ مسٹر پیل نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ایلیا کی طرف دیکھا۔ ایلیا نے منہ بنا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ بولا، آؤ قاسم، بیٹھو، میرا خیال ہے آج آرام کرتے ہیں، کل کسی مناسب راستے کا انتخاب کر کے سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، میں تو آپ کا خادم ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بوڑھا پیل اور ایلیا شام کے کھانے اور کل کے سفر کا بندوبست کرنے میں لگ گئے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد پیل تو حسب معمول گہری نیند سو گیا۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ اس چاند نے پچھلی رات کا سماں یاد کروا دیا جب ناتا ملی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بہت حسین تھے، لیکن افسوس وہ لڑکی نہیں تھی، دھوکہ تھی، صرف ایک دھوکہ۔ پیل نے کہا تھا میں خیمے کے باہر سو جاؤں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے لوں۔ اس طرح اسے مفت کا چوکیدار مل گیا تھا۔ میں کافی عرصے سے افریقہ میں رہ رہا تھا، اس لیے جنگل کے دہشت خیز ماحول کا کافی حد تک عادی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایلیا خیمے سے باہر نکل آئی۔ بولی، غالباً مسٹر پیل کے خراٹوں کی آواز تو یہاں تک پہنچ رہی ہوگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں مس ایلیا، آواز تو آ رہی ہے، لیکن آپ کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر مسٹر پیل جاگ گئے تو بہت برا مانیں گے۔ ایلیا بولی، قاسم، یقین کیجئے، میں اس قسم کی زندگی سے خودکشی کی حد تک عاجز آ گئی ہوں۔ دل چاہتا ہے اسے صاف صاف اس کی حیثیت بتا دوں۔ میں نے کہا، ایسا مت کیجئے گا، وہ ہم دونوں کو گولی مار دے گا۔ کہنے لگی، میں اس شخص سے نجات چاہتی ہوں، اگر تم مجھے سہارا دو تو میں تم سے تعاون کروں گی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، تم بھی تو یہاں سے نکلنا چاہتے ہو، ہم یہاں سے نکل کر سیدھا لندن جائیں گے۔ اگر تم قبول کرو تو میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر جانا چاہو تو میں اس سلسلے میں بھی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہنے لگی، کچھ خاص نہیں، بس فی الحال تو مل کر یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ ابھی میں کوئی جواب نہ دینے پایا تھا کہ اپنے پیچھے ایک غراہٹ سی سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرے اوسان قطع ہو گئے۔ مختصر فاصلے پر ایک خوفناک چیتا اپنی چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حلق کی غراہٹ سے پتہ چل رہا تھا وہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس وقت ہم دونوں بالکل نہتے تھے۔
تبھی خیمے کے دروازے پر بوڑھا پیل نظر آیا۔ جوں ہی اس کی نگاہ چیتے پر پڑی وہ واپس خیمے میں پلٹ گیا۔ میرا خیال تھا وہ بندوق لینے گیا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ اچانک چیتے نے غرانا بند کیا اور آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے کے بعد وہ دوڑنے لگا۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر کر رہا تھا، اگر یہ حملہ کر دیتا تو میں تو ٹارزن بھی نہیں تھا کہ اس سے نہتتا مقابلہ کر لیتا۔ اس قسم کے جنگل میں ہتھیار ساتھ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے ایلیا کی طرف دیکھا، وہ مزے سے بے ہوش پڑی تھی۔ بوڑھے نے ایلیا کو میرے پاس بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس کے سونے کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی ہے۔ بے ہوش ایلیا کو اٹھا کر میں خیمے میں داخل ہوا۔ پیل سہما ہوا ایک طرف کھڑا تھا۔ بولا، چیتا کہاں گیا؟ میں نے کہا باہر ہی ہے۔ کہنے لگا یہ لو بندوق، مار ڈالو اسے۔ میں نے کہا وہ خیمے کے بہت نزدیک ہے، اس وقت باہر نکلنا خطرناک ہے۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر بوڑھا پیل اونتے منہ گر پڑا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا لیکن بے سود۔ چیتے کے خوف سے پہلے ایلیا اور اب مسٹر پیل بے ہوش پڑے تھے۔ خوف تو مجھے بھی تھا، لیکن خوف سے زیادہ حیرت تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ چیتا واپس چلا گیا۔ ممکن ہے وہ حملہ کرنے دوبارہ آ جائے۔ میں نے ان دونوں کو وہیں چھوڑا اور بندوق اٹھا کر باہر نکل آیا۔ کافی دیر میں باہر پھرتا رہا، لیکن چیتا دوبارہ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد ایلیا کی آواز سنائی دی، قاسم تم کہاں ہو؟ میں نے کہا باہر موجود ہوں۔ وہ سہمی ہوئی باہر نکلی۔ کہنے لگی کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ میں نے کہا ہاں، اگر وہ تیرے نظر سے مر سکتا تو ضرور مار دیتا، بشرطے کہ وہ چیتے کی ماتا ہوتی۔ لیکن ہم بچ کیسے گئے؟ معلوم نہیں، شاید اسے رحم آ گیا ہم پر۔ قاسم، یہ بندوق اب مسٹر پیل کے حوالے نہ کرنا، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے مانگی تو بھی واپس نہ کرنا۔ اسے اپنے غصے پر قابو نہیں ہے۔ وہ اس بندوق سے درندے کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہم ہی کو مار دے گا۔ میں نے ایلیا کی بات سے اتفاق کیا۔ درندے کو دیکھ کر اس نے بے ہوش ہی ہونا تھا۔ بندوق تو میرے بھی کسی کام کی نہ تھی، مجھے ٹھیک سے چلانی نہیں آتی تھی، لیکن اپنے پاس رکھنا ہی بہتر تھا، کیونکہ وہ پیل جو درندے کو دیکھ کر بے ہوش ہو سکتا تھا، مجھے دیکھ کر اکڑ بھی سکتا تھا۔ اگر وہ گولی مارنا چاہتا تو اس کا نشانہ بھی اچھا تھا۔ باقی تمام رات ہم نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ چیتے کے خوف سے ایلیا نے دوبارہ کسی جذباتی گفتگو کا آغاز نہ کیا۔ صبح ہونے سے قبل وہ خیمے میں چلی گئی۔ پیل کی آنکھ کھلی تو غراتا ہوا باہر نکلا۔ کہنے لگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو تم یہاں ایلیا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا ضرور آپ نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگا کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے کہا تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، مار دیجئے، لیکن میرا قصور تو بتا دیں۔ قصور یہ ہے کہ ایلیا میری ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، تو آپ اس کے بعد جا کر سو کیوں گئے؟ اسی وقت اعتراض کیوں نہ کیا؟ میں نے چیتے کو دیکھا تھا، اس کی وجہ سے۔ چیتا؟ کون سا چیتا؟ یہاں تو کوئی چیتا نہیں۔ مسٹر پیل پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ بولا قاسم تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا اتنی سی بات ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یہ کہہ کر میں ایک طرف چل پڑا۔ ایلیا نے فٹ اپنا بیگ اٹھایا اور بوڑھے کو گڈ بائے کہہ کر میرے پیچھے چل پڑی۔ وہ بولا تم کہاں چلی؟ کہنے لگی مسٹر قاسم کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کہنے لگا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگی ہوش میں آؤ، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ ایلیا، میں تمہاری حفاظت کرتا تھا، تمہارے لیے سپرمین تھا۔ مسٹر پیل، اس کے لیے بہت شکریہ۔
میں نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ میں اور ایلیا سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خیمہ اکھاڑ رہا تھا۔ ہم نے اپنی رفتار کافی ہلکی رکھی تھی۔ وہ جلد ہی ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ پورا دن چلتے چلتے گزر گیا، یہاں تک کہ سورج چھپنے لگا۔ پیل ہم سے 10-20 گز کی دوری بنائے چل رہا تھا۔ تھکن سے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف دیکھ کر ایلیا سے کہا، کیا خیال ہے یہیں آرام نہ کر لیں؟ بیچارے پیل کی حالت بہت بری ہے۔ درختوں کے اس جھنڈ کے نیچے نرم گھاس موجود تھی۔ پیل بھی اب شام کے سناٹے سے خوفزدہ ہو کر ہمارے بالکل نزدیک چل رہا تھا۔ جوں ہی ہم نے گھاس میں قدم رکھا، یوں محسوس ہوا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم فضا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ پیل اور ایلیا کی بدحواس چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا، لیکن چند ساعت کے بعد جب ہم بلندی پر پہنچ کر فضا میں معلق ہو گئے، تب اندازہ ہوا ہم کسی جال میں پھنس گئے ہیں، جو اب کسی تھیلے کی مانند لٹکا ہوا تھا۔ یہ جال لوہے کے باریک تاروں سے بنایا گیا تھا، جنہیں کاٹا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے بری طرح جڑے ہوئے تھے۔ پیل دونوں ہاتھوں سے مجھے اپنے سے دور دھکیل رہا تھا۔ میں حیرانی سے اس بدخصلت آدمی کو دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم فضا میں جھول رہے تھے۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، مجھے دیکھنے کی بجائے ذرا نیچے دیکھیے۔ نیچے دیکھا تو اس کی بدحواس چیخ بلند ہوئی۔ میں نے کہا، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ہم خلائی سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ایلیا بولی، تم ایسے وقت میں بھی مذاق کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، تو اس کے علاوہ کیا کیا جائے؟ بہرحال آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی۔ کون سی خواہش؟ یہی کہ ہم سفید فاموں کی بستی کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اتنا جدید جال افریقہ کے لوگ نہیں بنا سکتے۔ واہ قاسم، ان حالات میں بھی تمہارا ذہن تیزی سے کام کر رہا ہے۔ پیل کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں ہاں، تعریفیں کیے جاؤ اس کی، گاؤ اس کے قصیدے۔ جب یہ تمہیں چھوڑ جائے گا تب میری یاد آئے گی، میں نے کتنا عرصہ برباد کیا تمہارے لیے، وقت ہی ضائع کیا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، میں نے تو آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا اختلاف ہوگا؟ ایک تو تم اسے لے کر بھاگے اور اختلاف بھی تم کرو گے۔ میں نے کہا، بھاگا کہاں، تینوں ساتھ ہی تو ہیں اور خلائی سفر پر ہیں۔ ایلیا ہنسنے لگی، قاسم، تم ہی خاموش ہو جاؤ، یہ تو دیوانہ ہے، تم بھی اس کے ساتھ دیوانے ہو رہے ہو۔ وہ بولا، اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو، میں شرمندہ ہوں کہ تمہاری مدد کی، مجھے چاہیے تھا تمہیں انہی وحشیوں کے نرغے میں چھوڑ دیتا۔ رات کی تاریکی اب گہری ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پا رہے تھے، تینوں فضا میں جھول رہے تھے۔ میں نے کہا، ایلیا، اس جال کی تاروں میں لچک ہے، تھوڑی کوشش کریں تو ہم ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہ کھسکنے کی کوشش کریں، کچھ جگہ بن جائے گی۔ پھر میں نے تاروں میں ہاتھ پھنسا کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ ایلیا کو میری ترکیب سمجھ آ گئی، اس نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو الگ کیا۔ مسٹر پیل نے بھی کوشش کی تو ہم تینوں الگ الگ ہو گئے۔ پیل بولا، آخر ہم کب تک یوں ہی لٹکے رہیں گے؟ میں نے کہا، جب تک آپ کا دل چاہے، آپ کو کون روکے گا؟ ایلیا ہنسنے لگی۔ وہ بولا، میرے ساتھ تو کبھی اس طرح نہیں ہنستی تھی، اب بات بات پر دانت باہر آ جاتے ہیں۔ بولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے نجات مل گئی ہے۔ پیل خاموش ہو گیا۔ دیر تک ہم میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر ایلیا بولی، ہو سکتا ہے سفید فام لوگوں نے یہ جال جنگلیوں کے لیے بنایا ہو۔ مسٹر پیل بولے، یہ شکاری جال ہے، اس میں شیر بھی پھنس جائے تو بے بس ہو جاتا ہے، لیکن شاید اس وقت شکاری سو رہے ہوں، اب وہ صبح ہی ادھر کا رخ کریں گے، بلکہ عین ممکن ہے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ جال میں کوئی پھنسا ہوا ہے۔ ہم نے مشکل سے اپنے حواس قائم رکھے ہوئے تھے، ورنہ صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ پیل کی بات کچھ غلط نہ تھی،
اگر وہ لوگ غافل ہوئے تو یہی جال موت کا جال بن سکتا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں اس جال میں پھنسے ہم کیا کر سکتے تھے؟ نیند کا سوال ہی نہ تھا۔ اگرچہ ہم درندوں سے محفوظ تھے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شیر چھلانگ لگاتا تو ہمیں زخمی کر سکتا تھا۔ لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس جنگل کو درندوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ رات کے کسی پہر چاند نکلا تو اس کی روشنی چھن چھن کر آنے لگی۔ ہم نے اپنے ہاتھ اور پیروں کو جال میں پھنسا رکھا تھا تاکہ ایک دوسرے پر نہ گریں، لیکن ہمارے ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا جو حال تھا وہ ہم ہی جانتے تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے کہا، ایلیا کیا تم اس طرح سو سکتی ہو؟ وہ بولی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ صورتحال تو خطرناک سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں نے کہا، لیکن مسٹر پیل کو دیکھو، کتنے سکون سے سو گئے ہیں۔ میں جان بوجھ کر بوڑھے کو چھیڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی بکواس سننے سے کم زندگی کا احساس تو ہو رہا تھا۔ میرے اس جملے پر وہ چراغ پا ہو گیا، کہنے لگا، ہاں ہاں، پیل تو چوپایا ہے جو کسی حالت میں بھی سو جائے گا۔ ایلیا ہنسنے لگی۔ پیل بولا، یہاں تو پیچھا چھوڑ دو میرا، تم دونوں مسلسل میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے کیا جرم کیا کہ اگر ایلیا کی مدد کی؟ میں نے کہا، مسٹر پیل، ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں، ہم دونوں آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ بولا، یہ برائی کیا کم ہے کہ پہلے میں اور ایلیا ہم دونوں تھے، اب تم دونوں ہم دونوں بن گئے ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر۔ ایلیا بولی، قاسم، اس صورتحال سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا، دن نکلنے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اور اگر نہ بھی آیا تو تاروں کا یہ جال ٹوٹ بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم بے بس پڑے رہیں گے۔ تمہارا سہارا ہے قاسم، ورنہ میں تو ہمت ہار دیتی۔ پیل سے برداشت نہ ہوا، بولا، بے وقوف بنا رہی ہے تمہیں، اگر اسے تم سے ہٹ کر کوئی اور سہارا مل گیا تو یقین کرو تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائے گی۔ عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پہلے تو میں نے صرف قصے سنے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں نے پیل کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ صبح ہونے تک ہمارے بدن پوری طرح اکڑ گئے، پیروں اور ہاتھوں کے وہ حصے سوج چکے تھے جو ہم نے تاروں میں پھنسا رکھے تھے۔ آخر ہم نے ایک ایک کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی اور لڑکتے ہوئے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ رات بھر میں اس عجیب و غریب قید کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا۔ میں نے درختوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھا جن میں یہ جال اٹکا ہوا تھا۔ کافی دور مجھے وہ کنڈے نظر آ گئے جو درختوں سے باندھے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا، کیا بندوق کی گولی سے یہ کنڈے ٹوٹ سکتے ہیں؟ بہر صورت میں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر میری فائرنگ سے جال ٹوٹ گیا تو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور اگر نہ ٹوٹا تو فائر کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، وہ لوگ جنہوں نے یہ جال لگایا تھا۔ میں نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ پیل بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ بولا، بات تو عقل کی ہے، مگر تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ میں نے کہا، آپ نے تو غم و غصے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے اپنے ذہن کو تکلیف دینا پڑی۔ میں نے درخت کے اس حصے کا نشانہ لیا جہاں کنڈے پھنسے ہوئے تھے۔ گولی لگی تو صحیح، لیکن جال اتنا کمزور نہیں تھا۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا فائر کیا۔ درخت کی شاخ میں کئی جگہ سوراخ ہو گئے، لیکن جال کا کوئی سرا اپنی جگہ سے نہ نکلا۔ پیل نے جلدی سے اپنے سامان میں سے کچھ کارتوس نکالے اور بولا، بندوق مجھے دے دو، میرا نشانہ بہت اچھا ہے۔ میں نے بندوق اس کی طرف بڑھا دی۔ پیل کا نشانہ واقعی بہت اچھا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی ہر گولی لوہے کے اس کنڈے پر پڑی، لیکن کنڈا نہیں ٹوٹا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، پھر بھی دوسرا فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ لوگ فائرنگ کی آواز پر متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آنے والے 10-12 سفید فام لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنز تھیں۔ نزدیک پہنچ کر ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، کیا حال ہے دوستو؟ میں نے بڑے خلوص سے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ ایک نے کہا، کس وقت پھنسے تھے؟ میں نے کہا، رات کو۔ وہ بولا،
تمہارے ساتھ کوئی عورت بھی ہے؟ غالباً تم لوگ سونے اور ہیروں کی تلاش میں آئے ہوں گے، کیوں خاتون؟ پھر انہوں نے جال کو آہستہ آہستہ نیچے اتارا، سب سے پہلے بندوق اور پھر خیمے کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس کے بعد ہماری تلاشی لی۔ کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا ہاتھوں اور پاؤں کا اتنا برا حال ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دراصل میں اتنا کمزور نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے سامنے خود کو دلیر اور مضبوط ثابت کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس نے کہا ان لوگوں کو گھوڑوں پر ڈال لو۔ گھوڑے چل پڑے تو میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ جب ہم جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچے تو میں نے دیکھا اس جنگل کو کچھ کا کچھ بنا دیا گیا تھا۔ درخت کاٹ کر باقاعدہ راستے بنائے گئے تھے، پودوں کی تراش خراش کی گئی تھی، اس کی شکل باغ جیسی بنائی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک پہاڑ کے نزدیک پہنچے۔ پہاڑ کو ایک جگہ سے دروازے کی مانند تراشا گیا تھا۔ اس کے دوسری طرف ایک حسین شہر آباد تھا۔ عمدہ روشیں، پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں، طرح طرح کے پھلدار درخت، لکڑی کے بنے ہوئے مکان، پلے گراؤنڈ اور تفریح گاہیں۔ یہ تو الف لیلا کی نگری معلوم ہوتی تھی۔